اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 چشمے جاری کر دیے تو بنی اسرائیل پانی کی طرف سے مطمئن ہو گئے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تیسرا مطالبہ یہ کیا کہ اب ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کے لیے من اور سلویٰ نازل فرمائے۔ من ایک قسم کا میٹھا گوند اور شبنم کی مانند گاڑھی چٹنی جیسا تھا جو شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ درختوں پر شبنم کی طرح پڑا ہوتا تھا، ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق اسے اٹھا لاتا۔ سلویٰ بٹیر کے مشابہ سرخی مائل پرندے تھے جو درختوں پر آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل روزانہ ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کو کھانے اور پینے کی اشیاء وافر مقدار میں ملنے لگی اور اس حوالے سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ یہ کر دیا کہ یہاں بہت زیادہ گرمی ہے اور سایہ دار درخت بھی موجود نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرمی کی شدت سے ہماری موت واقع ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان پر سایہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بنی اسرائیل جہاں بھی جاتے بادل ان پر سایہ کیا رہتے۔ جب بنی اسرائیل کے لیے کھانے پینے اور سائے کا انتظام ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ، ہم روزانہ ایک ہی کھانا یعنی منو اور سلویٰ نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے دیگر سبزیوں کا انتظام بھی کریں۔ تو حضرت موسیٰ نے قوم سے کہا، تم اچھی چیز کو چھوڑ کر گھٹیا چیز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں یہ چیزیں درکار ہیں تو پھر کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں یہ چیزیں وافر مقدار میں مل جائیں گی۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا ایک طاقتور قوم عمالقہ سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کا شوق دلاتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا اصل وطن بیت المقدس ہے جو تمہارے جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں تمہارے قبضے میں تھا، اب وہاں پر قوم عمالقہ نے قبضہ کر لیا ہے، تم انہیں وہاں سے نکال کر خود وہاں آباد ہو جاؤ۔ اور ساتھ ساتھ انہیں کامیابی کی خوشخبری بھی سنائی، لیکن بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے ناراض ہو کر ان پر خوف مسلط کر دیا اور انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان طیہ میں بھٹکنے دیا۔ وہ ساری رات سفر کرتے، جب صبح ہوتی تو وہ اسی میدان کے اندر ہی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خصوصی ملاقات کا شرف احکام شریعت دینے کے لیے 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے گفتگو کی تو آپ علیہ السلام نے جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، وہ ریزہ روزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فرمان الہی ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا کہ وہ اتنی راتیں طور پہاڑ پر عبادت میں گزاریں اور پھر
10 راتوں کا مزید اضافہ کر کے اسے پورا کیا۔ اس طرح اس کے رب کا مقررہ کردہ وقت پوری 40 راتوں کا ہو گیا، اور موسیٰ نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری غیر موجودگی میں میری قوم کا انتظام تم سنبھالنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد پھیلانے والوں کی راہ پر مت چلنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ وقت پر طور پہاڑ پر آئے اور ان سے ان کے رب نے کلام کیا، تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار نصیب فرما کر میں آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کیا، بلا شبہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں اس دور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں میں سے پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو لے لو اور میرے شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جان نشین بنا گئے، تو آپ علیہ السلام کی قوم میں سے سامری نامی ایک آدمی نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیورات لے کر پگھلائے اور اس سے ایک بچھڑا بنایا جسے ہوا کی سمت رکھنے سے ایک قسم کی آواز نکلتی تھی۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہی بچھڑا تمہارا معبود ہے، تو موسیٰ علیہ السلام تو بکڑ پٹک کر کوہ طور پر چلے گئے ہیں، لہذا قوم بچھڑے کی پوجا میں مصروف ہو گئی۔ حضرت ہارون نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو قوم کو گمراہی میں دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارون سے کہا، آپ نے میرے بعد قوم کو گمراہی میں مبتلا ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو ان پر بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور پھر لوگوں کی نظر کے سامنے اس بچھڑے کو نظر آتش کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، اگر یہ تمہارا معبود ہوتا تو اپنے آپ کو جلنے سے بچا لیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔